السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم تعمیر چمن کی تشریح کی تھی۔ آج ہم کریں گے نظم تعمیر چمن کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں کس چیز کی ترغیب دی ہے؟ احسان دانش اس شعر میں اہل وطن کو مسلسل جدوجہد اور کوشش کا پیغام دے رہے ہیں۔ شاعر نے خاص طور پر ملک و قوم کے لیے محنت، لگن اور جوش و جذبے سے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو ملک کے مفاد اور فلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے آندھیوں اور بگولوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ شاعر نے آندھیوں اور بگولوں سے بچنے کے لیے دیوار چمن یعنی وطن کے دفاع کو مضبوط کرنے کا کہا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ وطن کے دفاع کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی ہمارے چمن کی طرف بری نگاہ نہ ڈال سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، 5ویں شعر میں ہوش سے بچنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ شاعر احسان دانش نے شعر میں ہوش سے بچنے کی تلقین اس لیے کی ہے کہ جب انسان ہوش سے کام لے گا تو وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے کترائے گا اور وطن عزیز کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے گا۔ شاعر نے حب الوطنی کے جذبے کو جنون و عشق قرار دیا ہے اور جنون و عشق کا ہوش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہے، غم نصیبوں کو شریک انجمن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غم نصیبوں کو شریک انجمن کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر رنج و غم اور مصائب ملک کے لوگ آپس میں بانٹ لیں تو مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شاعر نے دراصل اخوت، بھائی چارہ اور رواداری کا درس دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، انتشار سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ انتشار وطن کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے قوم کو اتحاد و اتفاق اور اخوت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ انتشار سے بچنے کے لیے ہمیں ملکی و قومی اتحاد کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے کس بات کو دوستی کا نام دیا ہے؟ دوستی احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا زندگی بھر اعتراف حسن ظن کرتے رہو۔ شاعر نے تمام زندگی اعتراف حسن ظن یعنی ہمیشہ نیک گمان اور اچھی رائے رکھنے کو دوستی کا نام دیا ہے۔ ہر ممکن ملک و چمن سے محبت کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہر امید اور سوچ اچھی رکھنی چاہیے جو کہ محبان وطن کا شیوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل تراکیب کا مفہوم بیان کریں۔ تراکیب آپ نے مرکبات کیے ہوئے ہیں، سب نے مرکب اضافی، توصیفی اور اس طرح، تو یہاں پہ سارے جو سے ہیں مرکب اضافی ہیں جو ایک لفظ کے نیچے زیر لگا کر اگلا لفظ لگانے سے ایک نیا مرکب، ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ تراکیب ہمارے پاس ہیں تعمیر چمن اور مفہوم ہے وطن کی تعمیر، محبان وطن وطن سے محبت کرنے والے، ارباب چمن چمن والے یعنی اہل وطن، نوجوانان وطن وطن کے نوجوان، بحر بے کراں وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، ساحل نہ ہو، وسیع و عریض سمندر۔ شریک انجمن کسی کام میں برابر کا حصہ دار ہونا، تہذیب نوی نئی تہذیب نئی طرز معاشرت، تقلید روایات کہن فرسودہ روایات کی پیروی کرنا، پرانی روایات کی پیروی کرنا، زوال ملک ملک کی تباہی، اتحاد ملک و ملت قوم کا آپس میں اتفاق، اعتراف حسن ظن اچھا گمان رکھنا، اچھی امید رکھنا۔